موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، گزر رہے تھے بستی سے، ایک غریب الحال نوجوان دیکھا، آپ اس کے قریب چلے گئے، پوچھا نام کیا ہے؟ کہتا جی قارون۔ آپ نے اس کی غریب الحالی دیکھ کے کہا اگر تجھے ایک تحفہ دے دوں، تحفہ، تو منظور کر لے گا؟ اس نے کہا جی منظور کروں گا، اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے علم کیمیا کا علم اسے عطا فرما دیا۔ یاد رکھنا، علم کیمیا وہ علم ہے جس علم سے سونے چاندی کی دھاتیں بنتی ہیں، اور سونا چاندی مختلف شکلوں میں بدلا جا سکتا ہے، مختلف ڈیزائن میں۔ عیسیٰ علیہ السلام علم کیمیا کا علم قارون نامی جوان کو دیتے ہیں، آپ گزر گئے، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ وہ نوجوان جو غریب تھا قارون مالدار ہو گیا۔ توجہ ہے جی سب دوستوں کی، مالدار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے، آپ اپنی اس قوم کے نوجوان کے پاس خود چل کے آئے۔ آج ہم خود چل کے جاتے، بھائی زکوٰۃ دے دو، بھائی اللہ کے راستے میں دین کے طلباء کی خدمت کرو۔ ہم تو خطیب کو خطیب صرف اس وقت تک سمجھتے ہیں جب وہ ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ ممبر سے اتر جائے تو ہم اس کو خطیب عالم کوئی نہیں سمجھتے۔ امام کو امام اس وقت تک امام سمجھتے ہیں جب وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جوانوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی کی امت ہے، توجہ کرو، ہمیں آج یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قارون نامی جوان کے پاس موسیٰ علیہ السلام خود چل کے گئے، کہا بھائی اللہ نے تجھے مال دیا ہے، کہا مال بڑا دیا ہے، کہا اللہ کا پیغام آیا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ اس جوان نے وعدہ کر لیا، اس نے حساب لگایا تو ہزاروں دینار کا زکوٰۃ نکل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کے آئے تو معلوم ہوا اس نے بہت سا مال چونکہ زکوٰۃ دینا تھا، بدنیت ہو گیا۔ اس نے سوچا بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دوں، کیوں نہ قوم کے لوگوں کو گمراہ کروں۔ اس نے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے لوگوں یہ بھی کوئی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھو، محنت ہماری، مشقت ہماری، تکلیف ہم نے برداشت کی، محنت ہم نے کی، کام ہم نے کیے، دولت ہم نے کمائی۔ موسیٰ علیہ السلام آ کے کہہ رہے اللہ تم سے مال مانگ رہا ہے، بتاؤ برا موسیٰ کا رب مال دے کے مانگتا کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے پروپیگنڈا بنایا۔ یاد رکھنا، ہر جگہ پر اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ بدنیت لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ نہیں چاہتے اللہ کے دین کا کام کیا جائے، جن کی کوشش ہوتی ہے اللہ کے دین کا کام ہوا، ہمیں کون پوچھے گا، ہمیں کون بلائے گا۔ جوانوں اور بزرگوں، نانا اللہ کا دین جھکنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کا دین ہمیشہ قیامت تک بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ پاک اس قوم کے لوگوں کے اندر جو تبلیغ کرنے آئے اور وہ تبلیغ سے روکیں، اللہ پاک ایسے بندوں کی ڈیوٹی اور جگہ پر مقرر کر دیتا ہے اور اس علاقے کو محروم کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ آؤ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں چلتے گئے، آپ اس نوجوان کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے قبیلے کے شرارتی لوگوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا دیکھو موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، کیوں نہ ایک کام کریں؟ انہوں نے کہا بھی بتاؤ کام کیا ہے؟ اس نے کہا قبیلے کی عورت کو بلاؤ جو تہمت لگانے میں ماہر ہو، اداکارہ ہو، آج بھی اداکاریں مہارت رکھتی ہیں۔ ایک اداکارہ کو بلایا، کہا 1000 دینار کا انعام دیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ قارون کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت قوم آپ کا خطاب سننا چاہتی ہے۔ آپ اپنی قوم میں آئے، کہا قولوا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لعلکم تفلحون۔ لوگوں، اسلام ایک مذہب ہے، جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، جو تہمت لگاتا ہے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور جو زانی زنا کرتا ہے 100 کوڑا مارا جاتا ہے، اور جو شادی شدہ زنا کرے اسے رجم کیا جاتا ہے۔ قارون کھڑا ہو گیا، کہا حضرت اے اللہ کے نبی یہ ساری باتیں ہمارے لیے یا آپ کے لیے بھی ہیں؟ کہا میرے لیے بھی ہیں، میں بھی آپ کی طرح ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تبلیغ دین کا کام لے کے ہوں۔ کہا قارون نے ایک عورت آئی ہے، وہ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ میرے ساتھ برائی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارے کام بعد میں کریں گے، عورت کو بلاؤ۔ عورت آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف نبوت کی آنکھ، نبی کی آنکھ۔ جوانوں اور بزرگوں، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اللہ کے ولی کی نظر کا کمال ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی بصیرت سے، اللہ کے کرم سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک عام ادنا ولی کی نظر کا کمال ایسا ہوتا ہے، سوچو تو صحیح نبوت کی نظر میں بے مثل و بے مثال میں کمال کیسا ہوگا۔ آپ نے اس عورت کو کہا تجھے بنی اسرائیل کے اس رب کی قسم دے کے کہتا ہوں
جس رب العلا نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر سے رستے نکال دیے تھے، بتا وقت کے نبی نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی ہے؟ نبوت کی نظر میں تپش اتنی تھی، کمال اتنا تھا، عورت ڈر گئی، طائب ہو کے آپ کے قدموں میں گر کے کہتی ہے قارون نے 1000 دینار کا انعام رکھا تھا، اے اللہ کے نبی آپ ایسے تو نہیں ہیں۔ آپ نے فوراً اللہ کی طرف توجہ کی کہ اے اللہ زمین کو حکم دے دے میں موسیٰ کی تابعداری کرے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس قارون کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی جو قارون کے ساتھ ہے قارون کے ساتھ ہو جائیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہو جائیں۔ قارون کے ساتھ 2 جوان الگ ہو گئے، باقی قوم حکومت الگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، زمین نے ان کو اپنے اندر جذب کرنا، ہضم کرنا شروع کر دیا، دھنسنا شروع ہو گئی۔ بدبخت بولا موسیٰ نے تجوریوں کے لیے یہ کام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ جس طرح قارون تباہ ہو رہا ہے، اس کی تجوریاں، اس کی دولت بھی زمین تلے دفنا دے، دھنسا دے، جوانوں اور بزرگوں اس کو بھی زمین میں دفنا دیا گیا۔ لالچ انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی۔